بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک انتہائی ایکسکلوسیو رپورٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، کچھ ویڈیوز بھی ہیں ایکسکلوسیو، اور ایک آڈیو اور ویڈیو دونوں موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 22 مئی 2020 جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ، لاہور سے ایک فلائٹ کراچی کے لیے جاتی ہے جس میں 99 افراد سوار ہیں، عملے اس سمیت، اور یہ فلائٹ کراچی میں دوبارہ لینڈنگ کے دوران آبادی پر کریش کر جاتی ہے، یعنی جہاز آبادی پر گر جاتا ہے۔ 97 افراد اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں جو جہاز میں سوار تھے، 2 افراد معجزانہ طور پر بچ جاتے ہیں، اور 2 افراد جو کہ جدھر آبادی پر جہاز گرتا ہے وہاں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی مختصر کہانی، لیکن اس پر انویسٹیگیشن بورڈ ایک ہوتا ہے، ایئر کرافٹ کریش انویسٹیگیشن یا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ، جو کہ ایک عالمی ادارہ ہے، وہ اس طرح کی حادثات کی تحقیقات کرتا ہے، اور تقریباً 4 سال کے بعد اس انویسٹیگیشن بورڈ نے اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے، اور اس رپورٹ میں افسوسناک حقیقت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ایرر یعنی انسانی غلطی، یعنی پائلٹس یعنی دونوں پائلٹس یا کسی ایک پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے یہ جہاز کریش کر گیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو جہاز ران کمپنیاں ہیں، اگر یہ بتا دیا جائے کہ جہاز میں کوئی خرابی تھی تو پھر اس کمپنی کی بدنامی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایئر بس A320 نامی یعنی ماڈل کا جہاز تھا جو کریش کر گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ ہوئے، ہمارے اس وقت کے ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے بیان دے دیا کہ جناب یہ جو ہمارے پائلٹس ہیں ان میں سے کئیوں کی ڈگریاں جعلی ہیں، سرٹیفکیٹس یا لائسنس جعلی ہیں۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں PIA کو بین کر دیا گیا۔ اس سے پاکستان کی ساکھ، PIA کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، یہاں تک کہ دیگر ممالک میں، دیگر ایئر لائنز میں جو پاکستانی پائلٹس، جو پاکستانی لائسنس یافتہ پائلٹس تھے، ان کو بھی ان کی ملازمت سے نکال دیا گیا۔ اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں چونکہ آخری وقت جہاز میں جو بجلی کا جو نظام تھا وہ ختم ہو چکا تھا، یعنی الیکٹریسٹی سپلائی اور انجنز کو جو فیول سپلائی، جو لوبریکنٹ سپلائی وہ ختم ہو چکی تھی، دونوں انجنز نے کام کرنا بند کر دیا تھا، لہٰذا آخری ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہمارے پاس آڈیو محفوظ ہے جو ہمیں ملی ہے، اس میں آخری لمحات میں جو پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی آپ ویڈیو کے آخر میں سن سکیں گے۔ اب کہا یہ گیا ہے اس انویسٹیگیٹو رپورٹ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ یہ میرا بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہے، ایئر کرافٹ کریش۔ میں نے الحمدللہ اس پر بڑی ریسرچ کر رکھی ہے۔ خیر، اپنی تعریف میں اپنے منہ سے نہیں کرنا چاہتا زیادہ کم از کم۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جناب جہاز جب پہلی مرتبہ لینڈ کر رہا تھا تو اس کی لینڈنگ گیئر، جس کو ٹائر کھلنا عرف عام میں کہتے ہیں، تو وہ جب کھولے گئے تو عین جب یہ ٹچ ڈاؤن کرنے والا تھا جہاز، یعنی رن وے کو ٹچ کرنے والا تھا، تو شاید ایک پائلٹ نے اس کے لینڈنگ گیئر جو ہیں وہ دوبارہ بند کر دیے، یعنی ٹائر جو ہیں وہ دوبارہ اپنے اس ساکٹ میں یا ہیچٹ میں یا جس کو جو بھی آپ اسے کہیں وہ دوبارہ اوپر ہو گئے، اور جب پہلی اس کی لینڈنگ تھی تو اس کے انجنز جو ہیں جہاز کے، دونوں انجن جو ہیں وہ رن وے سے ٹکرائے، یعنی اس طرح رن وے سے وہ رگڑ کھاتے ہوئے پھر جہاز کو دوبارہ جب بلند کیا گیا تو اس وقت جو انجنز ہیں وہ ٹکراؤ کی وجہ سے اس میں چنگاریاں پیدا ہوئیں، اور چنگاریوں کے بعد انجنز میں آگ لگ گئی۔ یہی نہیں، اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر جس کی یہ ذمہ داری تھی، یا وہ ناتجربہ کار تھا، اس نے پائلٹس کو یہ نہیں بتایا کہ انجنز میں آگ لگ چکی ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں گو اراؤنڈ، یعنی دوبارہ آپ جائیں اور پھر ایک خاص مخصوص ہائٹ پر جائیں، الٹیچیوڈ پر جائیں، اور جہاز کو دوبارہ لینڈ کروانے کی کوشش کریں، اور جب
جہاز دوبارہ فضا میں بلند ہوا اس کے دونوں انجنز میں آگ لگ چکی تھی، جہاز کے ہائیڈرولکس جو ہے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، جہاز کو جو لوبریکینٹس کی جو انجنز کو جو لوبریکینٹس جو آئل کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ بند ہو چکی تھی، جہاز کے یعنی الیکٹرسٹی کا جو سسٹم تھا وہ بری طرح متاثر ہو چکا تھا یا ختم ہو چکا تھا، جس کے بعد آخری جو گفتگو سنی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاز کا ایک پائلٹ یہ کہتا ہے، وہ ویڈیو کے آخر میں آپ سن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پائلٹ یہ کہتا ہے کہ وی ہیو لاسٹ دی بوتھ انجنز۔ اس کو اب ایئر ٹریفک کنٹرولر کہتا ہے کہ جناب ہنگامی لینڈنگ کے لیے آپ کے لیے دونوں رن وے خالی ہیں۔ پہلے رن وے پر جب جہاز کو اتارنے کی کوشش کی گئی تو اس میں جب جہاز کے انجنز ٹکرائے تو اس کے بعد ڈبریز جسے کہتے ہیں اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ رن وے پر آ چکے تھے، لہٰذا دوسرا رن وے بھی کراچی ایئرپورٹ پر جو دوسرا رن وے ہے وہ بھی ان کے حوالے یعنی ان کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ دونوں میں سے آپ جس پر لینڈ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ دونوں نہیں، یہ کہتے کہ پہلا رن وے اب متاثر ہو چکا ہے اب دوسرے رن وے پر لینڈ کرے۔ خیر وہ نوبت ہی نہیں آئی۔ نوبت کیسے نہیں آئی کہ جہاز جب دوبارہ آیا لینڈنگ کے لیے تو وہ لینڈنگ سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھا کلومیٹر پہلے یا پونا کلومیٹر پہلے آبادی پر گر گیا یا آبادی پر یا مکانات سے ٹکرا گیا۔ اس کے نتیجے میں 2 اشخاص معجزانہ طور پر تو بچ گئے لیکن 99 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس میں میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے سینئر بھائیوں کی طرح محبت کرنے والے، اور آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس آج بھی وہ میسج موجود ہے کہ جب جہاز پہلی مرتبہ لینڈ کرنے لگا تو وہ واٹس ایپ پر آن لائن تھے، اس پہ لکھا ہوا ہے لاسٹ سین 2:45 پر 2:47 پر جہاز کریش کر گیا۔ انصار نقوی جیو نیوز میں میرے سینئر رہ چکے ہیں اور دوست بھائی، اس واقعے سے پہلے آپ یقین کیجئے کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے وہ میرے شہر میں آئے، مجھے فون کیا کہ یار گستاخی ہے، میں تمہارے شہر میں آیا ہوں، نکل رہا ہوں، میں نے کہا کہ ابرار کو فون کر دوں تو مجھے معاف کرنا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہماری آخری گفتگو تھی، یہ اس حادثے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے، یعنی رمضان سے کچھ 10-15 دن پہلے۔ اب آپ کو وہ دکھائیں گے وہ فوٹیجز دوبارہ اور وہ آپ سنیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہیومن ایرر ہو یا ٹیکنیکل یا میکینیکل فیلئر ہو، ان لوگوں نے واپس نہیں آنا۔ یہ PIA کا پہلا کریش نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں حویلیوں کے قریب ایک کریش ہوا، اس کو میں نے رپورٹ کیا ہوا، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں میرے پاس، جس میں جنید جمشید اور اس میں بھی میرے ایک بہت پیارے دوست اسامہ وڑائچ جو DC چترال تھے، وہ اس میں جاں بحق ہوئے۔ جنید جمشید، اسامہ وڑائچ کی اہلیہ میرے بھائیوں کی طرح تھے وہ بھی، آپ یقین کیجئے یہ دونوں میرے دوست، دونوں میرے بھائی اس طرح کی حادثاتی موت میں دنیا سے چلے گئے جس کا افسوس ساری زندگی رہے گا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے، فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ While proceeding that, sir, we have lost engines. Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. Oh my God! I saw from the rooftop of my house lots of smoke in the sky, so I ran towards the scene and saw the wreckage of the plane's cockpit and the body of a pilot inside.
The last message that we heard from the pilot was that the plane had developed a technical problem. He was informed that both runways were ready for the final approach and he could land on any of them, but the pilot decided that he wanted to go around. Technical problem. जी सर Where to be turning left? We'll proceeding back sir, we have lost engines. Confirm you are carrying on belly landing? Runway available to land at 25. Roger. Clear, mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land.